ہر ایک اہل سنت پاسباں ہے ختم نبوت کا، ہر ایک اہل سنت پاسباں ہے ختم نبوت کا، مجاہد ہے ہر پیر و جواں ختم نبوت کا، تھے جتنے بھی نبی گرچہ نبوت وقتی تھی، تھے جتنے بھی نبی گرچہ نبوت وقتی تھی، مگر حشر تک ہے سارا زمان ختم نبوت کا، تاجدار ختم نبوت، آواز کے ساتھ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اللہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بلند بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد، میرے نبی کے غلاموں، جو کل کا دن ہمارے پاس سے جو گزرا ہے وہ کئی سال پہلے یہ دن جب آیا تھا، اس وقت ایک فتنہ نمودار ہوا تھا جس نے کھڑے ہو کر یہ باتیں کہی تھی کہ میں نبی ہوں، نعوذ باللہ، ایسی شیطانی کام کیا تھا، ایسی باتیں کرتا تھا۔ تو 7 ستمبر اور کئی سال پہلے سنیوں کے پیر، سنیوں کے رہنما امام شاہ احمد نورانی صاحب، آپ نے اس کے اس دعوے کا رد کیا تھا اور آپ نے اس بات کو اسمبلی کے اندر پہنچایا تھا کہ یہ جو نیا فتنہ کھڑا ہو رہا ہے، جو لوگوں کو ورگلا رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کو شریعت سے، اسلام سے دور کر رہا ہے، ان کو کافر قرار دیا جائے۔ انہوں نے اسمبلی کے اندر قرارداد پیش کی اور اس کو منظور بھی کرا دیا۔ تو اب جو قادیانی ہیں اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اسلام کے نام پہ دست نہیں دے سکتے، مساجد نہیں بنا سکتے، انہوں نے اس قرارداد کو منظور کرایا تھا۔ وہ دن گزرا ہے لیکن ہم سنیوں کو وہ دن بھی یاد نہیں ہے۔ یہ 7 ستمبر تاجدار ختم نبوت، اس لیے یہ منایا جاتا ہے۔ آج کا میرا موضوع بھی ختم نبوت کے حوالے سے ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے قرآن و حدیث کے ساتھ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے نبی کے غلاموں، ہر نبی بے مثل بے مثال ہے، اللہ کریم نے اس جیسا کوئی بنایا ہی نہیں ہے، اور ہر نبی جو ہے وہ مجتبی ہوتا ہے، یعنی لوگوں میں سے چنا ہوا ہوتا ہے۔ مجتبی نبی وہ ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے جس علاقے میں، جس قوم میں، جس قبیلے میں، جس بستی میں کسی نبی کو مبعوث فرمانا ہوتا ہے تو اس قبیلے کے اندر، بستی کے اندر اس جیسا کوئی بندہ نہیں ہوتا، اسے کہتے ہیں مجتبی، اسے کہتے ہیں مجتبی نبی، کہ اس قوم میں، قبیلے میں، بستی میں اس جیسا کوئی دوسرا نہ ہو۔ اب میرے اور آپ کے نبی بھی مجتبی ہیں کہ ان جیسا قبیلے میں، بستی میں، دنیا میں کوئی ہے نہیں۔ اور ایک یہاں پر ایک پتے کی بات بتانے لگا ہوں، میرے اور آپ کے نبی جو ہیں مجتبی بھی ہیں اور مصطفیٰ بھی ہیں۔ اب کیا مطلب اس کا؟ مجتبی نبی وہ ہوتا ہے کہ جن کو لوگوں میں سے چنا ہو، اور مصطفیٰ نبی وہ ہوتا ہے کہ جس کو 1.25 لاکھ انبیاء کرام میں سے چن لیا ہو۔ اس جیسا قبیلے میں نہیں، قوم میں نہیں، بستی میں نہیں، بلکہ جتنی بھی کائنات ہے، پوری کائنات میں اس جیسا کوئی بنایا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ کریم نے میرے اور آپ کے نبی کو ایسا بنایا ہے کہ پوری کائنات میں ان کی مثال ہی نہیں ملتی، کوئی مثال نہیں ملتی۔ اب تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے بھی انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا تو ان کو معجزات عطا فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا معجزہ تھا کہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے، تو میرے اور آپ کے نبی مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ آپ جس لوہے کو پکڑتے تھے لوہا نرم ہو جایا کرتا تھا، لوہا موم ہو جایا کرتا تھا۔ اور میرے اور آپ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ معجزہ عطا فرمایا تھا
کہ جس پتھر کے اوپر قدم رکھتے تھے پتھر پگھل جایا کرتا تھا۔ یہ معجزہ میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمایا تھا۔ ایسے جو انبیاء کرام کو معجزہ عطا فرمائے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ کے بارے میں کیا آتا ہے کہ آپ کے اوپر آگ کو گلزار بنا دیا گیا تھا، ٹھنڈا کر دیا گیا تھا۔ جب نمرود نے آگ میں ڈالا تھا نا، آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ اور میرے اور آپ کے نبی کی یہ معجزہ ہے کہ میرے نبی کے جسم سے جو کپڑا مس ہو جائے اس کو آگ نہیں چھوتی، اس کو آگ نہیں لگتی۔ تو بڑے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی کو عطا فرمائے ہیں۔ ان معجزات میں سے جو بڑی شانوں والا، بڑی عظمت والا جو معجزہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اور آپ کے نبی کے سر پر نبوت کا تاج پہنایا، نبوت ختم کر دی۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انبیاء کرام کا ایک محل بنایا، جب ایک محل تیار ہو گیا تو اس پہ ایک اینٹ کی خالی جگہ تھی۔ جب میں وہاں پر آیا تو نبوت وہاں پر مکمل ہو چکی تھی، وہ محل پورا تیار ہو چکا تھا۔ یعنی میں آخری نبی، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ یہ میرے اور آپ کے نبی کا فرمان ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ جب کائنات کے نبی بتا رہے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی آنے والا نبی نہیں ہے، دوسرا تیسرا کھڑے ہو کر کہے جی میں نبی بن کر آیا ہوں، تو اس پہ لعنت نہیں ہے؟ اس پہ لعنت بے شمار کرتے ہیں۔ تو کیسا جھوٹا ہے، کذاب ہے، مرتد ہے۔ ایسا انسان جو ہے واجب القتل ہے، اس کا قتل کرنا مسلمانوں کے اوپر، حضور کے امتی کے اوپر، حضور کے غلاموں کے اوپر واجب ہے، کوئی گناہ کا کام نہیں ہے۔ جو بندہ بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں کھڑے ہو کر حضور کے بارے میں کوئی گستاخی کرتا ہے، کوئی بد کلامی کرتا ہے، اس کا قتل کرنا اس مسلمانوں کے اوپر واجب ہے۔ میرے نبی کے غلاموں، قرآن پاک آخری کتاب، ہمارا ایمان، اس کے بعد کوئی کتاب آنے والی نہیں۔ آنے والی ہے یہ امت جو حضور کی امت ہے، آخری امت ہے، اس کے بعد کوئی امت آنے والی ہے؟ بتلائے نا۔ یہ ایک میں سبق یاد کر کے آتا ہوں، تو جب میں آپ لوگوں سے تکرار کرتا ہوں میرا سبق یہ پکا ہو جاتا ہے، تو میں اس لیے آپ لوگوں سے مخاطب ہوتا ہوں تاکہ آپ کو بھی یاد ہو جائے اور مجھے بھی یاد ہو جائے۔ حضور کی امت آخری امت، اس کے بعد کوئی امت آنے والی نہیں۔ حضور آخری نبی، اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اللہ کریم نے قرآن پاک کو خاتم الکتب بنایا، آخری کتاب بنایا۔ اللہ کریم نے اس امت کو خاتم الامم بنایا، آخری امت بنایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا، آخری نبی بنایا، اور اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں۔ اب اس کتاب کے بعد کوئی بندہ نئی کتاب لانے کا دعویٰ کرے، وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے، مرتد ہے۔ اس امت کے بعد کوئی نئی امت لانے کا دعویٰ کرے، وہ بھی جھوٹا ہے، کذاب ہے، مرتد ہے۔ اور نبی کے بعد کوئی نیا نبی آنے کا دعویٰ کرے، وہ بھی جھوٹا ہے، کذاب اور واجب القتل ہے۔ یہ آسان لفظوں کے اندر ختم نبوت کے بارے میں نے آپ کو بتلایا، بڑے آسان ہی لفظوں کے اندر کیا بتلایا کہ نبی آخری نبی۔ اب جو خطبہ کے اندر میں نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، اب اس کے بارے میں جو بتلاؤں گا نا، اگر آپ اپنے دل سے سنیں گے، پورے ہوش و حواس سے سنیں گے، تو انشاءاللہ یہ بات آپ کے سینوں کے اندر محفوظ ہو جائے گی اور آپ کا ایمان بھی تازہ ہو جائے گا۔ جب بھی آقا کریم کی ذات پہ، ختم نبوت پہ ڈاکہ پڑا تو سب سے پہلے دفاع کرنے والا کون تھا؟ سب سے پہلے جس نے دفاع کیا وہ خود رب کائنات تھے، خود رب کائنات۔ سنیں جو خطبہ کے اندر میں نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے، رب قدیر نے ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ میرا جو محبوب ہے، میرا جو محمد ہے، مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے۔ آسان لفظوں میں ہے،
ولیکن رسول اللہ، لیکن یہ اللہ کا رسول ہے، وخاتم النبیین، اور نبوت جو ہے اس پر ختم ہو چکی ہے اور یہ آخری نبی ہے۔ رب نے دفاع کر دیا۔ اب اس آیت کریمہ کا شان نزول کیا ہے کہ رب قدیر نے یہ کیوں ارشاد فرمایا ہے کہ مردوں میں سے کسی کا باپ ہی نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ اب شان نزول بیان سن ذرا۔ حضرت زید بن حارثہ، شان نزول بیان کرنے لگو اس آیت کریمہ کا۔ حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کے ساتھ تھے تو چوروں نے آپ کو چورا لیا، آپ بکتے 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 حضور کی بارگاہ میں آ گئے۔ سنیں، جب حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کو ان سے بڑی محبت ہو گئی۔ جب زید بن حارثہ کے والد کو پتہ لگا کہ میرا بیٹا فلاں جگہ پر ہے، فلاں بندے کے پاس ہے، تو لوگوں سے پوچھتے ہیں ذرا بتلائے تو صحیح، وہ جو محمد ہے وہاں پر، اس کے پاس میرا بیٹا ہے، وہ کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ محمد کے پاس چلا جاتا ہے وہ بڑے ہی شانوں والا ہو جاتا ہے، بڑی شانوں والا ہوتا ہے، وہ خود ہی بڑی شانوں والے ہیں، جو بھی اس کے پاس جاتا ہے بڑی شان پاتا ہے۔ آپ اپنی جائیداد، مال و دولت جتنا بھی ہے سب کچھ بیچنے کے بعد ایک توڑا بناتے ہیں۔ سنیں، یہ شان نزول بیان کر رہا ہوں۔ ایک توڑا بھرتے ہیں پیسوں کا، مال و دولت کا، حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ حضرت زید بن حارثہ وہاں پہ موجود نہیں ہوتے، حضور کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے ہیں کہ میرا بیٹا فلاں جگہ سے چوری ہو گیا تھا، ڈاکو نے اغوا کر لیا تھا، مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ آپ کے پاس ہے، یہ میری جتنی مال و دولت ہے یہ میں آپ کو دیتا ہوں، بس میرا بیٹا مجھے لٹا دے۔ میرے حضور فرماتے ہیں کہ تو جہاں پر آ گیا ہے یہاں پہ پیسوں سے کام نہیں بنتا، یہاں پر محبت سے کام بنتا ہے، یہاں پر پیار سے کام بنتا ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا میرا بیٹا بس مجھے لٹا دیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ زید کو آنے دو، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہے تو لے جائیں، اگر نہیں جانا چاہے تو میں اس کو نہیں بھیجوں گا۔ حضور کو کتنی محبت ہو گئی تھی زید بن حارثہ سے۔ اب بیٹا آ جاتا ہے، جب بیٹا اپنے باپ کو دیتا ہے، باپ کے پاس آتا ہے، باپ کے گلے لگتا ہے، پھر درمیان میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، کبھی اپنے باپ کو دیکھتا ہے، کبھی حضور کا چہرہ تکتا ہے۔ اب بیٹا کشمکش میں ہے، ادھر باپ ہے، ادھر کائنات کا نبی ہے، ادھر کائنات کا نبی ہے، ابھی نبوت ظاہر نہیں ہوئی تھی، یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ اب حضور فرماتے ہیں اے زید جانتا ہے کون ہے؟ زید بن حارثہ کہتے ہیں جی جی یہ میرے ابا جان ہے، یہ آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، جانا ہے؟ زید بن حارثہ خاموش ہیں۔ پھر کہتے ہیں اے زید تمہارے ابا جان ہیں، تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، تو جانا چاہتا ہے؟ زید بن حارثہ پھر خاموش ہیں، کیا جواب دیں؟ اتنی محبت حضور سے مل رہی تھی، وہ کیا جواب دیتے؟ تیسری بات فرماتے ہیں زید جانا چاہتا ہے، زید خاموش ہیں۔ اب حضور کیا کرتے ہیں؟ زید بن حارثہ کا ہاتھ پکڑتے ہیں، مکہ مکرمہ جاتے ہیں، وہاں پر کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں سن لو، یہ زید جو ہے آج سے میرا بیٹا ہے، زید جو ہے آج سے میرا بیٹا ہے، اعلان کر دیتے ہیں۔ اب حضور زید بن حارثہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور اتنی محبت کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں یہ سمجھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ زید بن حارثہ نہیں ہے بلکہ زید بن محمد ہے۔ لوگوں نے کہا کہ یہ نبی کا بیٹا ہے، ایسی باتیں کرنے لگے ہیں نا، تو رب نے فرما دیا، رب نے کیا فرمایا؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کیونکہ جب بھی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈلا ہے سب سے پہلے دفاع کس نے کیا؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ رب نے فرما دیا یہ مردوں میں کسی کا باپ ہے ہی نہیں، لیکن یہ آخری نبی ضرور ہے۔ اب ایک سوال ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جو مرد تھے، بچے تھے، لڑکوں میں کتنے بچے تھے؟ 3۔ کتنے تھے؟ روایتوں میں 4 بھی آتا ہے، 2 بھی آتا ہے، لیکن جو زیادہ جس پہ متفق ہے لوگ وہ ہیں 3، زیادہ روایتیں ملتی ہیں۔ لڑکوں کی بات کر رہا ہوں، اور لڑکیاں 4 تھیں،
ٹوٹل 7 بچے تھے. اب لڑکوں میں کتنے تھے؟ 3. پہلے کا نام محمد، دوسرے کا نام ابراہیم، تیسرے کا نام قاسم. یہ 3 بچے تھے آپ کے، 3 اولادیں تھیں آپ کی لڑکوں میں. اب رب قدیر نے بچپن کے اندر ہی ان کو اپنے پاس بلا لیا. اس کی وجہ کیا تھی؟ کائنات کے نبی تھے، رحمت للعالمین بن کے آئے تھے، اولاد ملی لیکن رب نے واپس بلا لی. اس کی وجہ کیا تھی؟ آسان لفظوں میں سمجھاؤں گا، سنیں. نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے، نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے نبی، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے نبی، نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے. اگر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد جوان ہو جاتی، یا تو وہ نبی ہوتے یا نبی نہ ہوتے، یا تو نبی ہوتے یا نبی، بولے میرے ساتھ، نبی نہ ہوتے. جب جوان ہوتے یا نبی ہوتے یا نبی نہ ہوتے. اگر جوان ہو کے نبوت ملتی تو حضور کے سر میں جو نبوت کا تاج پہنایا تھا وہ تو ختم ہو جاتا، کیونکہ رب نے فرما دیا وخاتم النبیین کہ آپ نبیوں میں سب سے آخر ہیں، نبوت کا تاج آپ کے سر پہ پہنایا ہے. اگر نبی نہ ہوتے، نبی کی اولاد جوان ہو جاتی اور نبی نہ بنتے تو لوگ کیا کہتے کہ رب قدیر اپنے محبوب سے اتنا پیار کرتے تھے، کائنات کے آخری نبی، ان سے رب بڑی محبت کرتے تھے، ان کی اولاد کو نبی نہیں بنایا. تو رب نے فرمایا اے میرے محبوب، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. میں نے تمہارے بچوں کو بچپن میں ہی اس لیے اپنے پاس بلا لیا. اگر یہ جوان ہو کے نبی بنتے تو نبوت کا تاج ان کے سر پہ سجتا، جو کہ میں نے کہہ دیا کہ آپ آخری نبی ہیں، تو یہ میری شان کے لائق نہیں تھا، میں ان کو نبی بناتا. دوسرا، اگر وہ نبی نہ بنتے تو آپ کی شان میں گھاٹا آتا کہ آپ آخری نبی ہیں، بیٹے جو ہیں جوان ہو گئے ہیں، بیٹوں کو نبوت نہ ملی تو میں نے بھی یہ اپنے لائق نہ سمجھا. اس لیے بچپن کے اندر ہی میں نے ان کو اپنے پاس واپس بلا لیا. اب ایک اور بات یہاں سے ملتی ہے. وہ کیا ملتی ہے؟ آج ہم اپنے بچوں کو کہیں بھی اسلامی تعلیمات کے لیے بھیجنے سے پہلے 1000 دفعہ سوچتے ہیں. کوئی جلسہ جلوس یا حضور کے ختم نبوت کے حوالے سے کوئی جلوس نکل رہا ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو گھر میں چھپا دیتے ہیں، گھر میں بٹھا لیتے ہیں، خبردار تم نے وہاں پہ نہیں جانا. کیوں روکتے ہو بھائی؟ کیوں کرتے ہو ایسے؟ میرے حضور نے ختم نبوت کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اپنی اولادوں کو قربان کر دیا. اگر جوان ہوتے تو نبی ہوتے نا، بچپن میں ہی قربان کر دیا. جب حضور اپنے بچوں کو ختم نبوت کے لیے قربان کر سکتے ہیں تو میرے اور آپ کے بچے کی کیا اوقات ہے بھائی؟ سوچنے کی بات ہے نا. کیا اوقات ہے؟ کوئی اوقات نہیں ہے. اب فتنہ قادنیت جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، جو کچھ مہینے پہلے، 1 مہینہ پہلے فیصل آباد کے اندر بھی ایک عورت نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. جگہ جگہ پہ لوگ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں. میرے حضور نے فرما دیا کہ 30 لوگ ایسے آئیں گے جو نبوت کا اظہار کریں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے. میرے حضور نے پہلے فرما دیا. اب ایسا وہ نکل رہے ہیں. تو جو نبوت کا دعویٰ کریں کہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ان کا قتل کریں، شریعت کہتی ہے، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، جو لوگ نبوت کا دعویٰ کریں وہ واجب القتل ہیں. اور ہم لوگ اپنے بچوں کو چھپا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس سلسلے میں نہیں جانا، اس کام میں نہیں جانا. حضور کے صدقے سے یار یہ دین ملا، یہ اسلام ملا، یہ مال و دولت ملی، یہ مسجد آرام سے بیٹھنے کا گھر ملا، حضور کے صدقے سے ملا. آج پکھے پہ بیٹھے ہیں آپ، سکون سے نماز ادا کر رہے ہیں، سکون سے درس سن رہے ہیں. پہلے یہ نہیں ہوتا تھا. ہوتا تھا؟ ایسا نہیں ہوتا تھا. لوگ چٹانوں میں ریزدار جگہ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے، پاؤں تپتے تھے، پاؤں جلتے تھے. آج تو سکون کی جگہ ہے نا حضور کے صدقے سے، اور ہم اپنے بچوں کو چھپا رہے ہوتے ہیں. میرے نبی کے غلاموں، 1974 7 ستمبر کے اندر جو میں نے آپ کو بتلایا، نبوت کا دعوے دار قادیانی مرزا احمد اس کا نام تھا، لانتی، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. وہ لوگوں کو کیسے ورگلاتا تھا؟ کسی گاؤں میں جاتا تھا جہاں پہ بڑے بڑے سردار ہوتے تھے، پہلے ان سرداروں کو اپنے قابو کرتا تھا.
قابو کرنے کے بعد وہ کہتا تھا میں مجدد ہوں. جب لوگ اس کو مجدد ماننے لگ جاتے تھے پھر کہتے تھے میں محدث ہوں. جب اس کو محدث ماننے لگتے تھے پھر کہتا تھا کہ میں امام مہدی بن کر آیا ہوں. پھر لوگ اس کو مانتے تھے. پھر کہتا تھا کہ میں عیسیٰ بن کے آیا ہوں. پھر کہتا تھا جب لوگ اور اس کے ماننے لگ جاتے تھے پھر کہتا تھا میں ذل نبی ہوں, نبی کا سایہ بن کے آیا ہوں. جب اس کو بھی لوگ ماننے لگ گئے پھر وہ کہتا تھا کہ میں نبی بن کے آیا ہوں. استغفر اللہ, نعوذ باللہ, استغفر اللہ. اس طرح وہ چال چلتے ہیں, اس طرح وہ لوگوں کو برگلاتے ہیں. تو اس دور کے علماء, ججت علماء, ان کو پتہ لگا کہ ایک فتنہ نمودار ہوا ہے, لوگوں کو برگلا رہا ہے, لوگوں کو بھڑکا رہا ہے. اور وہ یہ جو مینار پاکستان ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے دعویٰ کرتا ہے کوئی بندہ میرے سامنے کھڑے ہو اور مجھے آگے جھٹلائے, میری باتوں کا رد کرے, تو پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں, بہت بڑے ولی گزرے ہیں. آپ کو پتہ لگا ایک فتنہ قادنیت وہاں پر کھڑا ہے, وہ اعلان کر رہا ہے, لوگوں کو چیلنج دے رہا ہے. آپ وہاں پر پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتا ہوگا, میرے کچھ سوال ہیں, اگر ان سوالوں کا تو جواب دے دے پھر میں تجھ سے بات کروں گا. کہتے بتا تیرے کیا سوال ہیں. آپ کہتے ہیں میرا پہلا سوال یہ ہے, یہ جو دریائے راوی چل رہی ہے, اگر تو اپنے آپ کو بڑا کچھ مانتا ہے, اس راوی کو یہاں سے موڑ دے, اس راوی کو تو حکم دے کہ واپس پلٹے. اگر تو نہیں کر سکتا تو میرے علی تجھے ابھی کر کے دکھا دے گا. اللہ کے ولی ہیں, زبان سے بات نکلی تو پوری ہوتی ہے. اگر تو نہیں کر سکتا تو میرے علی ابھی کر کے دکھائے گا. وہ خاموش, کوئی جواب, جھوٹا تھا نا, جھوٹا تھا, کیا کر سکتا تھا, وہ خاموش ہو گیا. پھر آپ نے کہا کہ یہاں پاس ہی ایک کنواں ہے, وہاں پر چلتے ہیں, وہاں پر جا کر اس پہ تھوک ڈال, اگر تیرے تھوک سے وہ میٹھا ہو گیا تو تو سچا, نہیں تو میرے علی بھی اس کو میٹھا کر دے گا. ذرا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں, ذہنوں کو حاضر رکھیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے اتنی بڑی بات کر رہا ہوں اور آپ کی زبان سے سبحان اللہ نہیں نکل رہا. ذرا اونچی آواز سے کہہ رہے سبحان اللہ. یہ اللہ کے ولی کی بات بتا رہا ہوں کہ جنہوں نے اس قادیانیت کو وہیں پہ ختم کر دیا تھا. اگر اللہ کے یہ ولی نہ ہوتے, اللہ کے یہ متقی پرہیزگار بندے نہ ہوتے تو وہ قادیانیت تو پھیلتا جاتا. ہمارے بچے بھی اس فرقے میں پڑے ہوتے, انہوں نے وہاں پہ ختم کیا اس کو, اور آپ لوگوں کی زبان یہاں پہ خاموش ہے. آپ نے کہا کہ تو تھوک پھینک, اگر تیرے تھوک سے میٹھا ہو گیا تو تو سچا, نہیں تو میرے علی بھی میٹھا کر کے دکھائے گا. یہ اللہ کے ولی تھے. آگے سنیں, آپ نے کہا جی میرا تیسرا سوال ہے, یا تو شیر بن اور شیر بن کے مجھے کھا جا, نہیں تو میں محمد عربی کا نوکر ہوں, میں شیر بن کر ساتوں زمین تجھے کھاتا ہوا دفن کر دوں گا. وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے کیونکہ جھوٹا تھا. کچھ سالوں بعد پھر وہ خطوط بیچتا ہے کہ جی مجھ سے آپ جو تفسیری مناظرہ ہے نا وہ کریں. کیا کریں, تفسیری لکھنے کا مقابلہ, 20 لائنوں کا آپ لکھیں, 20 لائنیں میں لکھتا ہوں, جس کی تفسیر سب سے اچھی ہوئی, جس کی باتیں سب سے اچھی ہوئی وہ سچا, دوسرا جھوٹا. تو مہر علی شاہ کیا ہوتا ہے, کیا لکھتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تو سامنے آ اور سامنے آ کے لکھ, تو لکھے گا اور میں محمد عربی کا نوکر ہوں, میں قلم کو اشارہ کروں گا, قلم خود بخود لکھے گا. پھر کیا کہتا ہے وہ, پھر بھاگ جاتا ہے. وہ کہتے تحریری نہیں بلکہ مناظرہ کریں گے, آمنے سامنے بات کریں گے. وہ کہتے آ جا, پھر نہیں آتا, پھر بھاگ جاتا ہے. پھر جب وہ سامنے آتا ہے اور سامنے آ کے کہتا ہے آپ ایسا کریں, کوئی لنگڑا اپائچ, لنگڑا لولا کوئی بنتا ہے اس کو لے کر آئیں, آپ بھی دعا کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں. وہ قادیانی کہتا ہے جس کی دعا سے یہ ٹھیک ہو جائے وہ سچا, جس کی دعا سے یہ ٹھیک نہ ہوئے وہ جھوٹا. اب سنیں جو پیر مہر علی شاہ تھے, جو اللہ کے بہت بڑے ولی تھے, وہ کیا کہتے ہیں, ارے تو لنگڑے لولے کی بات کرتا ہے, اگر تو نے مردے بھی زندہ کرانے تو لے کے آ جا میدان میں.
بھاگ گیا وہاں سے، ختم ہو گیا وہاں سے۔ اب لوگوں نے آپ سے پوچھا اے پیر مہر علی، تو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے کہ مردے بھی زندہ کرنے ہیں تو لے کے آ جا، اگر مردہ وہاں پہ آ جاتا تو کیسے زندہ کرتا؟ اب سنیں پیر مہر علی شاہ کیا فرماتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں یہ باتیں کر رہا تھا تو میرے سامنے حضور کھڑے تھے اور میرے بیگ پہ مولا علی کا ہاتھ تھا۔ یہ جو میں باتیں کر رہا تھا یہ میں نہیں بلکہ کوئی اور کر رہا تھا۔ سر آئینہ تو میرا عکس تھا، پس آئینہ کوئی اور تھا۔ اگر آج وہ کہتا مردے زندہ کرنے کے لیے تو خدا کی قسم میں زندہ کر کے دکھا دیتا۔ یہ تھے پیر مہر علی شاہ، بہت بڑے ولی جو گزرے ہیں کہ جنہوں نے اس فتنہ قادیانیت کو ختم کرایا۔ شاہ احمد نورانی صاحب قرارداد اسمبلی میں پیش کی اور یہ قانون پاس کرایا کہ نہ وہ مسجد بنا سکتے ہیں، نہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں، نہ اسلام کا درس دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اگر وہ ایسا کریں گے تو ان کے لیے قانون 293 میرے خیال سے قانون ہے، وہ ان کے لیے بنایا گیا ہے، ان کو لاگو ہوگا، کئی سال ان کو قید ہوگی۔ اب جو اصلاحی بات ہے، سمجھنے کی بات ہے، ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے جو نوجوان بچے ہیں نا ان کو مدارس کے اندر لازمی پڑھائیں۔ اس کی وجہ کیا بنے گی؟ ہمارے بزرگ بھی اکثر میں نے دیکھے ہیں، ہمارے نوجوان بھی اکثر دیکھے ہیں کہ جن کو نمازوں کے مسائل نہیں پتہ ہوتے، روزوں کے مسائل نہیں پتہ ہوتے۔ ابھی ایک میرے نمازی نے نا 1 مہینہ پہلے مجھ سے کہا تھا کہ ایک نماز کے کچھ سوال ہیں وہ آپ نے نمازی حضرات کو بتلانا ہے، لیکن میں بیان کے اندر اتنا مشغول ہو جاتا ہوں اور ٹائم مکمل ہو جاتا ہے لیکن وہ بات بتا نہیں پاتا۔ آج میرے ذہن میں آئی ہے تو تھوڑی سی وضاحت کروں گا۔ ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں نے کئی نمازیوں کو دیکھا اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے، رکوع میں جاتے ہیں اور رکوع میں جانے کے بعد جب کھڑے ہوتے ہیں مکمل کھڑے نہیں ہوتے، ساتھ ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں، ایسے اٹھتے ساتھ ہی سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ جب سجدے سے اٹھ کر بیٹھتے ہیں مکمل نہیں بیٹھتے، ہلکا سا اٹھنے کے ساتھ دوسرا سجدہ کر لیتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی علامہ صاحب آپ نے نمازی حضرات کو اس بارے میں بتلانا ہے۔ تو مہینہ پہلے مجھ سے کہا تھا تو میرے ذہن سے نکل جایا کرتا تھا، اب میرے ذہن میں آیا ہے۔ پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں، سجدہ جو ہے 8 ہڈیوں کا نام، کتنی؟ جب تک 8 ہڈیاں زمین پر نہ لگے تب تک انسان کا سجدہ نہیں ہوتا۔ جس کا سجدہ نہ ہو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ رکوع سے جو کھڑے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں واجب، جب واجب ادا نہیں ہوگا تو نماز، دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا واجب ہے، جب صحیح طرح نہیں بیٹھیں گے تو نماز۔ اب لوگ 5 جگانہ نماز ادا کرتے ہیں، جب واجب کو صحیح طرح ادا نہیں کرتے تو اس کی نماز بھی ادا نہیں ہوتی۔ اب سنیں 8 ہڈیاں کون سی ہے جو زمین پر لگیں گی تب جا کے سجدہ ادا ہوگا؟ پہلی پیشانی، یہ زمین پہ لگے گی تو سجدہ ادا ہوگا۔ دوسری ناک کی نرم ہڈی، جب یہ زمین پہ لگے گی تو سجدہ ادا ہوگا۔ ہمارے نمازی کیا کرتے ہیں، یہ لگایا ہوتا ہے اور ناک اٹھی ہوتی ہے، تیسرا سجدہ نہیں ہوتا۔ 2 ہڈیاں، دونوں ہاتھ زمین سے لگے ہوں گے تب جا کے سجدہ ہوتا ہے۔ اور ہم نے کئی نمازیوں کو دیکھا ہے کہ یہ رکونی ہے وہ بھی زمین کے ساتھ لگائی ہوتی ہے، جو کہ منع کیا گیا ہے۔ اپنی کونیوں کو سجدے کی حالت میں زمین پہ نہیں لگانا، اٹھا کے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 4 ہڈیاں، 5 6 اور جو پنجوں کی ہڈیاں ہیں وہ 2 8۔ جب تک یہ زمین پہ نہیں لگیں گی تب تک سجدہ مکمل نہیں ہوگا۔ یہ بیسک معلومات تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو جو ہے جب مدارس میں بھیجیں گے نا، جب وہ دین سیکھیں گے تو گھر میں آ کے دین ہی بتائیں گے۔ جب ہمارے بچے یونیورسٹیاں جائیں گے جو وہاں پہ سیکھیں گے وہی آ کے یہاں پہ بتلائیں گے۔ ایسا ہے، میں جو سیکھوں گا نا، میں اگر مدرسے میں پڑھتا ہوں جو وہاں سیکھوں گا وہی آ کے دوست احباب کو بتاؤں گا، اپنے گھر بار کو بتاؤں گا۔ اگر میں باہر سے جو سیکھوں گا، گالی گلوچ سیکھوں گا، کوئی برا بھلا سوچوں گا، کوئی فحاشی کا کام سیکھوں گا تو وہی کام گھر میں آ کے میں کروں گا۔ تو میرے بھائیوں، یہ فتنہ قادیانیت پھیلتا جا رہا ہے، بہت پھیل رہا ہے۔ حضور نے فرمایا 30 لوگ نکلیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، تو ہم لوگ ان کو کیسے روک سکتے ہیں؟ اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو جب دین سے مانوس کر لیں گے،
دین سے محبت کرنے لگ جائیں گے تب ان چیز کو ہم روک سکیں گے۔ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ہمارے آج یہاں پر ملک پاکستان میں بڑی بے روزگاری ہے۔ آج نوجوان بچوں کو ہم کوئی آفر دیں کہ یار تجھے باہر کا ویزا فری میں دیتا ہوں، تجھے باہر کا ویزا فری میں دیتا ہوں، اتنی مال و دولت دیتا ہوں، تجھے گھر دیتا ہوں، تو جا، بس تو نے اس فرقے میں آنا ہے۔ وہ لوگ جو ہے مجبور ہو کر غربت کے ستائے ہوئے وہ اس فرقے میں جاتے ہیں۔ البتہ غربت کے ستائے ہوئے کو چاہیے جتنی مرضی غربت آ جائے لیکن ایمان کا سودا کبھی نہیں کرنا۔ وہ لوگ برگلاتے ہیں، بہکاتے ہیں، اس طرح کی آفریں دیتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں کہ اپنی اس قادیان کے اندر شامل کر لیتے ہیں۔ ان کا علیحدہ ایک شہر بنا ہوا ہے، ایک جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پر ایک گھر دیتے ہیں، گھر جہاں پہ کھانا فری ملتا ہے، جہاں پر کسی قسم کے پیسے خرچ وغیرہ نہیں ہوتا، ہر چیز فری میں ملتی ہے۔ اس طرح لوگوں کو بہکا کر اسلام سے دور کرتے ہیں، دین سے دور کرتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ جیسے بھی حالات آ جائیں، جیسے بھی معاملات آ جائیں، اسلام سے دور نہیں ہونا۔ ہمارا یہ ایمان، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہماری حضور کے نام پہ مال جان اولاد سب کچھ قربان ہے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ حضور خاتم النبیین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آخری نبی بنا کے بھیجا ہے۔ اس کے بعد کوئی بندہ بھی لنگڑا لولا، وہ قادیانی لنگڑا ہے، آنکھوں سے بہنگا ہے، اپائج ہے، وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، لعنتی انسان۔ کوئی بندہ بھی آ کر یہ دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے، اور جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے وہ تو ہے ہی جھوٹا۔ جو لعنتی قادیانی کی جو موت ہوئی تھی سنیں اسے اور سبق حاصل کریں۔ اس کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کو ہیضہ ہوا، پھر اس کے بارے میں ملتا ہے اس کو موشن لگے، کئی مہینے کئی سال اس کو موشن لگے رہے، پھر اس کے بارے میں آتے وہ جو موشن ہے اس کے منہ سے آنے لگے اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی۔ اپنے آپ کو وہ کیا کچھ کہتا تھا اور موت کیسی آئی؟ تو رب نے بتلایا ہے کہ جو میں نے اپنا محبوب بنایا ہے اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ میں ایسا ہوں، رب فرماتا ہے کہ اس کا انجام پھر ایسا ہوتا ہے۔ کیسے اعتراض کیا کرتے ہیں؟ اعتراض کیا کرتے ہیں؟ جی عیسیٰ علیہ السلام نے ابھی دنیا میں واپس آنا ہے، وہ بھی نبی ہے، تو حضور خاتم النبیین کیسے ہوئے؟ ایک بات بنتی ہے نا، وہ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ حضور خاتم النبیین آخری نبی ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا کے اندر واپس آنا ہے، تو حضور آخری نبی کیسے ہوئے؟ اس طرح لوگوں کو بہکا کے کہتے ہیں جی حضور آخری نبی نہیں ہے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے آ سکتے ہیں تو میں بھی نبی بن کے آیا ہوں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ معاف کرے۔ ان کے لیے جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام حضور سے پہلے نبی تھے، نبوت تو پہلے ملی نا ان کو، پہلے نبی بن کے آئے تھے۔ اب اگر وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے تو وہ نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ حضور کے امتی، اللہ کے ولی کی حیثیت سے دنیا میں آئیں گے۔ کیوں؟ انہوں نے خواہش کی تھی حضور کی امت مل جائے، تو حضور کی امت کی ہونے کی حیثیت سے دنیا میں تشریف لے کر آئیں گے۔ دعا ہے مالک جہاں سے کہ اللہ کرے ہم سب کو حق سچ سننے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔